اور NPR وغیرہ. تو میں نے کہا آپ میں بھی تھوڑا سا آپ کو نسخہ دے دوں حالات کا. وہ تو جو پڑھنا ہے پڑھتے ہی رہنا ہے. استغفار کا بھی اہتمام کرنا، مگر فرائض کو تو اہتمام کیجیے. مسجدوں کو آباد تو کیجیے. اپنے مزاج کو تو بدلیے، اپنے اخلاق کو تو بدلیے، اپنے احوال کو تو بدلیے. آپس میں محبت کی فضا تو قائم کیجیے. جہاں دیکھیے نفرت اور نفرت، جہاں دیکھیے بگاڑ اور بگاڑ، جہاں دیکھیے فساد ہی فساد، آپس میں انتشار، آپس میں خلفشار. تو کیوں نہیں دوسرا غالب آئے گا؟ کیوں نہیں دوسروں کی حکومت آئے گی؟ آپ اپنے اندر تبدیلی لانے والے اعمال بھی اختیار کیجیے کہ یہ انشاءاللہ لائیں گے. انشاءاللہ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا. بہرحال یہ بات آپ کے سامنے ضمناً آ گئی، اور بات زیادہ مجھے کرنی بھی نہیں ہے. میں نے قرآن مقدس کی برکتاً اور حدیث مبارکہ کی برکتاً میں نے پڑھی ہے. بات جلدی ختم کر دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ بہت سارے مقررین ہوں گے. صبح تک سنا نظام ہے، اور مجھے تو ابھی واپس ہونا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. میں نے قرآن کی آیت جو تلاوت کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اہل علم جانتے ہیں، اور بالخصوص جنہوں نے جلالین شریف پڑھی ہے، پڑھنے کا اہتمام کیا ہے، تو صاحب جلال نے جو تفسیر کی ہے، اللہ اعلم بمرادہ بذالک. الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، اور اس کے معنی کیا ہے، اس کے مطلب کیا ہے، مفسرین تو مختلف معنی مطلب کو بیان کیا ہے. مگر فرماتے ہیں مفسر جلالین کہ اللہ کی مراد کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اللہ ہی اس کی مراد کو اور اس کے مطلب کو جانتے ہیں. اس لیے ضرورت نہیں ہے اگر کسی چیز کا علم نہ ہو، اس سے ہمارے اعمال میں کوئی فرق نہ آئے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک اسم اشارہ بعید کا ہے. اہل علم جانتے ہیں کہ قرآن کی عظمت اور رفعت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے ایک اسم اشارہ ذالکہ کے لایا ہے. یہ کتاب یعنی مقدس کتاب، عظیم کتاب، جس کتاب کا کوئی بدل نہیں ہے، قرآن کے کوئی بدل نہیں ہے. نہ آسمانی صحیفے، نہ آسمانی کتابیں، نہ لکھی ہوئی ہماری کتابیں، کوئی اس کا بدل ہو ہی نہیں سکتا. ایسی باعظمت کتاب، ایسی معتمد کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام، جس کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا، حدیث قدسی ہے، من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی عَتَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْتِي الصَّائِلِينَ وَفَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ خَلْقِهِ. حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا جس شخص کو قرآن کی اور کتاب اللہ کی مشغولیت نے ذکر اللہ سے، دعا کرنے سے روک دیا، یعنی قرآن میں لگا ہوا ہے، قرآن کو یاد کرنے میں لگا ہوا ہے، قرآن کو حفظ کرنے میں لگا ہوا ہے، قرآن کے الفاظ کو صحیح کرنے میں لگا ہوا ہے، قرآن کے معنی کو سمجھنے اور سمجھانے میں لگا ہوا ہے، قرآن کی تفاسیر اور تشریح کرنے میں لگا ہوا ہے. ایسی مشغولیت ہے کہ ذکر کا موقع نہیں ملا، دعا کا موقع نہیں ملا. تو اللہ فرماتے ہیں اعطیتہ افضل ما اعطی السائل، مانگنے والوں سے زیادہ میں ایسے شخص کو زیادہ دیتا ہوں جو مشغول ہے قرآن کی خدمت میں، قرآن کی تلاوت میں، قرآن کے سیکھنے میں، قرآن کے سکھانے میں، حروف شناسی میں، تصحیح حروف میں، تصحیح الفاظ میں. تو من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، مانگنے والوں سے زیادہ ہوتے دیتا ہوں. یہ 11 بچے ماشاءاللہ، پڑھانے والے بھی بابرکت ہیں اور پڑھنے والے ہی بابرکت ہیں، مدرسہ بابرکت ہے، مکاتب قرآنی ہی بابرکت ہے، جہاں دین کی تعلیم، قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، علمی مراکز ہے، دینی مراکز ہے. الحمدللہ دین اور علم سکھایا جاتا ہے، آخرت کی فکر دلانے کا اہتمام ہوتا ہے. اور آپ اگر مدرسے میں آتے ہوں
تو مدرسین کرام جو ہے اس کو نماز کی اور اس کو دعاؤں کی اور ساری اذکار کی اور تسبیحات کی اس کو پابندی کرتے رہتے، نماز نہ پڑھنے پر اس کی پٹائی بھی کرتے، ڈنڈا بھی لگاتے، کھانا بند کرتے، نماز کیوں چھوڑ دی تم نے؟ یہ مدرسہ اسلامی قلعہ ہے، دین کا محافظ ہے، شریعت کا محافظ ہے، اس سے آپ حضرات کو تعلق رکھنا چاہیے۔ تعلق کا مطلب محبت بھی ہو، ہمدردی بھی ہو، اور مال سے، پیسے سے ہر وقت جو ہمیں اسی خدمت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آگے فرمایا وَفَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الْخَلْقِ۔ فرمایا کہ اللہ کے کلام کی فضیلت، ان قرآن مقدس کی، ویسے ہی فضیلت اللہ کی فضیلت، قرآن کی فضیلت ویسے ہی ہے جیسے اللہ کی فضیلت ہے سارے مخلوق پر۔ وَفَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الْخَلْقِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الْخَلْقِ۔ تمام کلام پر، تمام مخلوق پر اللہ کی فضیلت ویسے ہی ہے جیسے اللہ کو تمام مخلوق پر فضیلت ہے۔ دوستو بزرگوں، معمولی بات نہیں، قرآن ہم قرآن کو گھروں میں رکھے ہوئے ہیں، الماری کی زینت ہے، طاق کی زینت ہے، گھروں کی زینت ہے، مگر اس کے پڑھنے پڑھانے کا اہتمام نہیں، اس کے سیکھنے سکھانے کا اہتمام نہیں، اور اگر سیکھے ہوئے ہیں تو اس کی تلاوت کا اہتمام نہیں، اور اگر تلاوت بھی کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے بھی ہیں، تو قرآن کی اتباع کا اہتمام نہیں، قرآن پر عمل کا اہتمام نہیں۔ قرآن پر عمل جانتے ہیں، تین چیزیں قرآن کی نسبت سے ضرور جاننا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن کو صحت مخارج کے ساتھ سیکھنا اور سکھانا، صحت مخارج کے ساتھ، مخرج صحیح ہو۔ ماشاءاللہ اب تو سارے مدارس دینیہ عربیہ کے اندر جو ہے اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ قرآن کو صحت کے ساتھ پڑھاتے ہیں مدرسین اور بچے پڑھتے ہیں، الحمدللہ۔ تو صحت مخارج، صحت الفاظ کے ساتھ قرآن کو سیکھنا قرآن کا ایک حق ہے، بڑا حق ہے۔ اس کے علاوہ معانی کو بھی سکھا دے، الفاظ کو سکھا دے، تفسیر سکھا دے، تو بڑے مدارس کے اندر